أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. नाज़रीन, इसमें कुरान करीम पढ़ाया जाता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما
عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ MA सफदर चैनल में। इस चैनल में ऐसे तो कुरान करीम को पढ़ाया जाएगा। कुरान करीम को पढ़ाने के लिए इस चैनल को बनाया गया ताकि जो हजरात घर में बैठे हुए हैं, काम भी नहीं करते हैं, वो कुछ 5-10 मिनट निकाल करके इस चैनल को सुन ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द ही कुरान करीम उसको पढ़ना मालूम हो जाएगा। कुरान करीम को सीखो पढ़ने के लिए। कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ो। इंशाअल्लाह इसमें कुरान करीम तजवीद के साथ पढ़ाया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़ जाए। तिलावत के 3 अहम फ़ायदे हैं। नंबर 1, दिल का जंग दूर होता है। नंबर 2, अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की होती है। नंबर 3, हर हर्फ पर 10-10 नेकियां मिलती हैं बिला समझे पढ़ने पर भी। अगर कोई आदमी या कोई ये बात कहे कि बिला समझे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो बद्दीन है या जाहिल है। तिलावत के 2 अहम आदाब है। नंबर 1, पढ़ने वाला दिल में ये ख्याल करे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम सुनाओ कैसे पढ़ते हो। अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, इसलिए निहायत एहतमाम के साथ समाअत फरमाना चाहिए, यानी सुनना चाहिए। तो इंशाअल्लाह आज से इस चैनल पे रोज़ाना कभी 1 रुकू, कभी 1 सफ़ा इंशाअल्लाह रोज़ाना पढ़कर अपलोड किया जाएगा। आप लोग कुरान करीम को सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम।
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير सब्सक्राइब भी कर लें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا
ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد
فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الله أكبر
الله أكبر ولله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ چینل MA صفدر قرآن کریم کو سکھانے کے لیے بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کو سبسکرائب کر لے، اور جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو شیئر کرے، لائک کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں، آج سے ہم قرآن کریم کی تعلیم کی سلسلہ کو شروع کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ قرآن کریم، ہم میں سے بہت سے لوگ بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہ گئے، جو یقیناً بہت بڑی محرومی اور بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے ہم نے آن لائن کلاس شروع کیے ہیں کہ اس سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو نہیں پڑھے ہیں وہ پڑھ سکیں، اور بہت ہی آسان انداز میں قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا۔ آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ روزانہ اس چینل پر قرآن کریم کی لیسن کو دیکھیں، انشاءاللہ آپ بھی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے سیکھ جائیں گے اور اچھے تجوید کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تلاوت کے 3 اہم فائدے ہیں۔ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل میں زنگ لگ جاتا ہے۔ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زنگ کو ہٹا دیتے ہیں۔ تلاوت کے دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ترقی پیدا ہو جاتی ہے، اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنے پر، ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور بلا سمجھے پڑھنے پر بھی۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ قرآن کریم کو بلا سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، تو بددین ہے یا جاہل ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کریم پڑھنے کے 2 اہم آداب ہیں۔ پڑھنے والا دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم سناؤ کیسے پڑھتے ہو، اور سننے والا دل میں یہ خیال کرے کہ محسن اعظم کا کلام پاک پڑھا جا رہا ہے، اس لیے نہایت محبت و عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ اس کورس سے وہ لوگ بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم بالکل نہیں پڑھا، وہی اس کورس سے وہ لوگ بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم تو پڑھنے تو جانتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ اور صحیح تجوید کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ یہی یہ کورس ان کے لیے بھی مفید ہے جو اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے علاقے میں قرآنی مکتب اور دینی درسگاہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے اس کلاس کو شروع کیا ہے۔ چلیے ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نورانی قاعدہ کھول لیجئے سامنے میں۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ آئیے ہم ایک ایک حرف کو 3 بار پڑھیں گے۔ الف الف الف، با با با، تا سا سا سا، جیم جیم جیم، حا حا حا، خا خا، دال دال، ذال ذال ذال، را را، زا زا زا، سین سین سین، شین شین شین، صاد صاد، ضاد ضاد، طا طا طا، ظا ظا ظا، عین عین عین، غین غین غین، فا فا فا، قاف قاف قاف، کاف کاف کاف، لام لام لام، میم میم میم، نون نون نون، واو واو، ہا ہا ہا، حمزہ حمزہ، یا۔ ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں۔ الف با تا سا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ روزانہ 10 منٹ اس چینل کو دیتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور آپ بھی قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے کے لیے معلوم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے
تاکہ اس چینل سے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آن لائن ریڈ قرآن اسلام میں۔ میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور معصوم بچوں، قرآن کریم اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی لازوال نشانی ہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے کامل و مکمل دستور حیات اور اعلیٰ ترین قانون زندگی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کا حصول دنیا و آخرت میں کامیابی کا ضامن اور سعادت و سرخ روئی کا باعث ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، یہ وہی کلام ہے جسے فرشتوں نے سنا تو بے اختیار پکار اٹھے، طوبی لأمة ينزل هذا عليها وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم بهذا۔ قابل رشک ہے وہ امت جس پر یہ مبارک کلام نازل ہوگا، اور مبارک ہے وہ سینے جو اس مقدس کلام کو محفوظ کریں گے، اور خوش قسمت ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت سے لطف اندوز ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ قرآن کریم صرف پڑھنا اور سننا ہی نہیں بلکہ سیکھنا اور سکھانا بھی اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے پیارے بھائیوں، بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ بچپن میں قرآن کریم کی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں، جو یقیناً بہت بڑی محرومی اور بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس کمی کی تلافی کا موقع آن لائن ریڈ قرآن اسلام فراہم کرتا ہے۔ اس کورس سے جہاں ان لوگوں کو فائدہ ہے جنہوں نے قرآن کریم بالکل نہیں پڑھا، وہی اس کورس سے وہ لوگ بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں جو قرآن کریم پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن صحیح تجوید اور صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہ کورس ان کے لیے بھی مفید ہے جو اپنے بچے کو قرآن کریم کی معیاری تعلیم دلانا چاہتے ہیں لیکن ان کے علاقے میں قرآنی مکتب اور دینی درسگاہ کا نظم نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تجوید کے ساتھ اور صحیح پروننسیشن اور صحیح تلفظ کے ساتھ، تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اس چینل پر بہت ہی جلد انشاءاللہ قرآن کریم پڑھانے کا نظم شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس چینل پر 21 جون 2021 کو انشاءاللہ قرآن کریم اس چینل پر پڑھانا شروع ہو جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ چینل آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس چینل میں قرآن کریم کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خود بھی قرآن کریم سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے ایم صفدر چینل میں۔ اس چینل کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس میں قرآن کریم کو پڑھایا جائے گا۔ جو حضرات باہر کام کرنے والے ہیں، مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس چینل سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आपका स्वागत है MA सफदर चैनल में। मैं सबसे पहले ईद उल फित्र का आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आफ़ियत अता फ़रमाए और तमाम बला परेशानी मुसीबत ख़ास तौर से कोरोना वायरस से तमाम इंसानों को निजात दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका स्वागत है MA सफदर चैनल में। इस चैनल को इसलिए बनाया गया है कि इसमें कुरान करीम को पढ़ाया जाएगा,
جو حضرات باہر کام کرنے والے ہیں، مدرسہ جا کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ لہٰذا جو قرآن کریم کو پڑھنا چاہتا ہے اس چینل کو سبسکرائب کرے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ اس چینل سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کو بتانے والا ہوں کہاں پر چاند نظر آیا اور کہاں پر چاند نظر نہیں آیا ہے۔ جمعیت علماء سکرہانہ ڈھاکہ مشرقی چمپارن کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قاسمی صدر جمعیت علماء مشرقی چمپارن، حضرت مولانا جاوید عالم قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء مشرقی چمپارن، مولانا نذر المبین ندوی امام و خطیب جامع مسجد ڈھاکہ، مولانا محمد امان اللہ مظاہری صدر جمعیت علماء سکرہانہ، مولانا صدر عالم ندوی سیکریٹری جمعیت علماء سکرہانہ کی جانب سے مشترکہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 12 مئی 221 عیسوی بروز بدھ ضلع کے مختلف حصوں میں چاند نظر دیکھنے کا اہتمام کیا گیا اور ملک کی مختلف رؤیت ہلال کمیٹی سے رابطہ بھی کیا گیا۔ کہیں سے چاند دیکھے جانے کی اطلاع نہیں ملی، لہذا کل 13 مئی 2021 عیسوی بروز جمعرات رمضان المبارک کی 30 تاریخ ہوگی اور بروز جمعہ 14 مئی 2021 کو شوال المکرم کی پہلی تاریخ ہوگی۔ دارالقضاء امارت شریعہ وجے واڑہ آندھرا پردیش کی جانب سے بھی چاند نہ دیکھے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ ادارے نے پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ مفتی سید عبدالرحیم قاسمی قاضی شرعیت دارالقضاء امارت شریعہ وجے واڑہ آندھرا پردیش نے اعلان کیا ہے کہ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 12 مئی 2021 بروز بدھ وجے واڑہ اور اس کے مضافات میں چاند دیکھنے کا نظم کیا گیا، لیکن چاند نظر نہیں آیا۔ ملک کے دیگر مقامات سے بھی رابطہ کیا گیا مگر کہیں سے بھی چاند دیکھنے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ اس لیے 30 کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے مورخہ 14 مئی 2021 بروز جمعہ ماہ شوال المکرم کی پہلی تاریخ قرار پائی۔ مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، فلواری شریف، پٹنہ نے بھی عید الفطر کا چاند نظر نہ آنے کی بات اپنی پریس ریلیز میں کہی ہے۔ مرکزی دارالقضاء نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد انصار عالم قاسمی صاحب قاضی شریعت مرکزی دارالقضاء امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ فلواری شریف، پٹنہ نے اعلان کیا ہے کہ مؤرخہ 29 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 12 مئی 221 عیسوی روز بدھ کو مرکزی دفتر امارت شریعہ اور اس کی تمام شاخوں میں چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا مگر مطلع صاف نہ ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا اور ملک کے دیگر مقامات سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اکثر جگہ مطلع صاف ہونے کے باوجود کہیں سے بھی چاند دیکھے جانے کی خبر موصول نہیں ہوئی۔ اس لیے 30 کی رویت کا اعتبار کرتے ہوئے تمام مسلمان 14 مئی 2021 روز جمعہ کو عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ جو بھائی یا بہن قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، جڑیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا سواگت ہے MA صفدر چینل میں۔ آج میں آپ کے سامنے نماز عید سے متعلق خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشی حضرت مولانا ڈاکٹر سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی قوم سے اپیل ہے کہ عید کی نماز کیسے پڑھیں، آپ ان کو سنیں اور فالو کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ۔ سبحان اللہ حمدا للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ہم لوگ کووڈ کی ویو سے گزر رہے ہیں۔ یہ دوسری ویو پہلی ویو سے زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے اور عید بھی ہے، تو ہمیں شریعت کے مطابق عید کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ جان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب لوگ ویکسین کا رجسٹریشن مکمل کرا لیں اور جلد از جلد ویکسین لے لیں۔ دوسری بات، کووڈ سے بچنے کی تمام صورتوں کو قائم کرنا چاہیے، جس میں سب سے پہلے تو اگر گھر سے نکلنے کی ضرورت نہ ہو تو حتی الامکان گھر میں رہا جائے
اور کووڈ کے وائرس سے بچا جائے۔ دوسری بات، اگر باہر نکل ہی رہے ہیں تو 1 یا 2 ماسک لگا کر کے نکلیں، اور دوسرے لوگوں سے کم 6 فٹ کی دوری یا 2 میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔ مسافہ سے دور رہیں۔ اگر مسافہ کرنا ہی ہے تو دونوں صاحبان سینیٹائز کریں اپنے ہاتھ کو یا صابن سے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد مسافہ کریں۔ ان چیزوں کا خیال کریں گے انشاءاللہ تو کووڈ سے بچنے کا امکان ہے۔ اب بات نماز کی آتی ہے کہ نماز عید الفطر کی نماز کیسی پڑھی جائے گی۔ تو عید الفطر کی نماز کووڈ کے مد نظر کووڈ کے تمام پروٹوکول کی اتباع کرتے ہوئے حکومت کی گائیڈ لائنز کے اندر جس طرح پچھلے سال پڑھی گئی تھی 4 یا 5 لوگوں کے ساتھ، اس طرح مساجد میں پڑھی جائے گی۔ عید الفطر کے چند معاملات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ واجب ہے۔ عید کے 2 خطبے ہوتے ہیں اور دونوں سنت ہیں۔ عید الفطر کے لیے نہ اذان ہوتی ہے اور نہ ہی اقامت۔ عید کی نماز امام کے علاوہ ان کے پیچھے 3 مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے جماعت کو قائم کرنے کے لیے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں نماز کیسے پڑھیں۔ تو نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھی جائے گی، یعنی کہ آپ اگر جماعت کے لائق آپ کے گھر میں افراد ہیں تو پھر آپ جماعت قائم کریں گے اور 6 زائد تکبیرات کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد دونوں خطبہ دیا جائے گا۔ اگر خطبہ مسنونہ یاد نہیں ہے تو ایسی حالت میں خطبے کو کتاب سے دیکھ کر کے یا موبائل پر دیکھ کر کے یا ٹیبلٹ میں دیکھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر خطبے اتنا کرنے میں بھی دشواری ہے تو پہلے خطبے میں صرف اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کے بیٹھ جائیں، دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی وہ درود جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس طرح دوسرا خطبہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر ہو سکے تو درود ابراہیمی کے بعد استغفار بھی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اگر گھر میں کوئی خطبہ جاننے والا یا پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو خطبے کے بغیر بھی نماز مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر گھر میں جماعت کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں تو ایسی حالت میں سب لوگ جو گھر میں ہیں وہ 4 رکعت نفل نماز 1 سلام کے ساتھ پڑھ کر کے ادا کر لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ 4 رکعت نفل نماز عید کی قضا نہیں ہے یا عید کا بدل نہیں ہے، کیونکہ عید کے نماز کی نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی بدل ہے۔ یہ صرف اطمینان قلب کے لیے ہے، مستحب ہے، جس کا آپ کو بہت ثواب ملے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔